پہلے یہ بتائیے گا کہ ملتان کے اس لرزہ خیز واقعے کے بعد پولیس کی جانب سے ملزم محمد رحیم کی گرفتاری کے لیے اب تک کیا عملی اقدامات کیے گئے ہیں اور کیا ملزم کے فرار ہونے کے راستوں پر سیکیورٹی کو مزید سخت کیا گیا ہے؟ جی، ملتان پولیس ملزم کی گرفتاری کے حوالے سے تمام ممکنہ کوشش کر رہی ہے۔ بیسیکلی ایک پلانڈ مرڈر تھا، اس کا ارادہ بن چکا تھا، اس وجہ سے اس نے 24/8 کو اپنا موبائل اور اپنی سم چینج کر لی تھی اور اس نے سیل آؤٹ کر دی تھی، اور اب اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو کوئی ان نون نمبر ہے اور نیو موبائل سیٹ ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے۔ تاہم ہم نے اس حوالے سے تمام ناکہ بندیاں کی ہوئی ہیں اور ریڈ کر رہے ہیں، ہم نے ریڈنگ پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور اس کو ٹریس کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سر، یہ جس قسم کے جو نجی گھریلو معاملات ہوتے ہیں، جب خواتین طلاق لیتی ہیں تو بڑے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں انہیں تشدد کے۔ خواتین کو فوری تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوئی ایس او پی ہے پولیس کے پاس؟ جی، اس میں جو خلا یا طلاق کے معاملات ہوتے ہیں، جو آئلی معاملات ہیں، جو میاں بیوی کے پرسنل میٹرز ہیں، وہ ان کی ایز سچ کوئی اس طریقے سے ایس او پی نہیں ہے، تاہم قانون میں گنجائش موجود ہے۔ اگر کوئی خاتون ہمارے اس میں رپورٹ کرتی ہے کہ جی مجھے کسی حوالے سے خطرہ ہے، تو اس حوالے سے اس کے تادیبی کارروائی کی جاتی ہے۔ تاہم یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب معاملات جو ہے نا وہ نوٹس میں آئیں یا پھر نوٹس میں دیے جائیں۔ بہت سارے معاملات ماشاءاللہ وہ میاں بیوی کے باہمی رضامندی سے سالو بھی ہو جاتے ہیں، ان کی صلح صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ تاہم اگر پولیس کو وہ بات پتہ چلے تو وہ جی بالکل ٹھیک ہے جعفر بخاری صاحب۔ ملزم نے گھر میں گھس کر جو ہے یہ قتل کیا اور اس کی ساس کو بھی بہت کرٹیکلی زخمی کیا۔ یہ کوئی پولیس آفیسرز وہاں پہ گشت نہیں کر رہے ہوتے اس طرح کی سچویشن کو پریونٹ کرنے کے لیے؟ اور وہاں کا جو متعلقہ تھانہ ہے اس ایریا کا، اس کی اس غفلت پر کوئی عملی اقدام لیے ہیں پولیس نے؟ جی، اسپیسیفکلی اس طرح کے کیسز میں گشت کا مؤثر نظام ہمارے پاس موجود ہے، ناکہ بندیاں بھی ہوتی ہیں، گشت بھی ہوتا ہے، پیٹرولنگ بھی ہوتی ہے، انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے، لیکن اسپیسیفکلی اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں یہ چیزیں اس وجہ سے افیکٹو نہیں ہوتی کہ اسپیسیفکلی اگر ہم اسی انسیڈنٹ کی بات کریں تو یہ انسیڈنٹ بیسیکلی ایک محلے اور ایک گلی کے اندر، ایک گھر کے اندر پیش آیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے گشت اور جو پیٹرولنگ ہے اور جو ناکہ بندی ہیں، جو انٹیلیجنس ہے، وہ اس حد تک وسیع نہیں ہو سکتی کہ کسی کے مائنڈ کے اندر جا کے یہ اس چیز کو تلاش کیا جائے کہ جی وہ کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ اور جرم اس وقت تک جرم نہیں ہوتا جب تک وہ کسی انسان کے مائنڈ میں ہو، یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی پریکٹیکلی اس پہ نا امپلیمنٹیشن ہو، کوئی کوگنیزیبل آفینس ہو جائے۔ بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی صاحب ضمیر شخص جو ہے وہ اس واقعے کے حوالے سے ایک وہی رائے رکھتا ہے جو عام ایک شخص کی، ایک دلی ہمدردی رکھنے والے کی شخص کی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور مزید یہ ہے کہ گشت کے نظام کو مؤثر کر کے تو ٹھیک ہو گیا۔ سر، سی پی او آفس نے بڑے خوفناک سٹیٹس شیئر کیے ہیں جس کے مطابق پرتشدد جرائم میں خواتین کے بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ ملتان پولیس نے اس قسم کے وائلنس کے انسیڈنٹس کو روکنے کے لیے کس قسم کی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی ہے؟ اس کے حوالے سے کافی چیزیں، کافی گنجائش قانون کے اندر موجود ہے، اور اس حوالے سے اسپیشلی جو ہے ہمارے پاس ویمن پولیس اسٹیشن اسپیسیفکلی موجود ہے۔ پھر ہر تھانے کی سطح پہ ایک لیڈی آفیسر اس طرح کے معاملات کو، خواتین کے میٹرز کو سننے کے لیے، سالو کرنے کے لیے اور ان پر جو ہے وہ کارروائی کرنے کے لیے تعینات کی گئی ہے، تاکہ خواتین اگر میل آفیسر کے آگے کمفرٹیبل فیل نہ کریں اپنی بات کو ڈسکس کرنا، تو وہ فیمیل کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ایک فل فلیج ویمن پولیس اسٹیشن بھی موجود ہے جہاں ہم خواتین کو بعض اوقات ریفر بھی کر دیتے ہوتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور اپنی بات بتائیں، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اس حوالے سے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت بھی ہو رہی ہیں اور ہیلپ کرتی ہیں۔